السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. اقبال کی نظم جواب شکوہ سے پہلے نظم شکوہ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے کہ نظم شکوہ کے بغیر ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ اقبال نے نظم جواب شکوہ میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم یہ جان لیں کہ اقبال کے بنیادی تصورات، بنیادی نظریات کس کے گرد گردش کرتے ہیں تو ہمیں اس نظم کی تفہیم میں مزید آسانی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اقبال کے ہاں 3 نظریات یا تصورات کا پرچار ہمیں جا بجا دکھائی دیتا ہے. ان کے کلام پر اس کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. وہ 3 درجات، وہ 3 تصورات یا وہ 3 فلسفے کون سے ہیں؟ نمبر 1 فلسفہ خودی، نمبر 2 تصور مرد مومن، نمبر 3 فلسفہ عشق. یاد رکھیں بچوں کہ اقبال کے یہ تینوں نظریات یا تصورات، ان کے درمیان گہرا ربط، گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے. فلسفہ خودی اقبال کا وہ نظریہ ہے جس کے گرد اقبال کی تمام شاعری گردش کرتی ہے. آپ نے اقبال کا مشہور زمانہ شعر سن رکھا ہوگا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اقبال کے نزدیک خودی کا تصور یہی ہے کہ جس میں وہ انسان کو اعلیٰ و افضل مرتبے پر دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک انسان کے اندر اپنی شخصیت، اپنے جوہر کا جو گہرا ادراک ہے وہ ہونا چاہیے. اگر میں اسے آسان الفاظ میں کہوں تو خودی یہ ہے کہ آپ اپنی ہستی کو پہچان لیں، اپنے ہستی کے عرفان کو پہچان لیں، اپنی ہستی کی عرفانیت آپ کو حاصل ہو جائے. اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر خودی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خودی ہی ہے جو انسان سے تعمیری کام لیتی ہے، جو انسان کو شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے الگ کرتی ہے. خودی کی اقبال کے ہاں 3 منازل ہیں جن 3 مراحل یا منازل سے گزرنا بے حد ضروری ہے. وہ 3 منازل یہ ہے کہ خودی جس شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے اس میں یہ 3 درجے پائے جاتے ہیں. وہ 3 درجے اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کے ہیں. اطاعت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اقبال کے اس مرد کے اندر موجود ہوتی ہے، اس مرد مومن کے اندر موجود ہوتی ہے جس میں خودی کا عنصر پایا جاتا ہے. گویا خودی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہ خود بخود اس جانب راغب ہوتا ہے جس کے اندر خودی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز ضبط نفس ہے. یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اس کے اندر خود بخود ضبط نفس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ضبط نفس کیا ہے کہ انسان کو جو سرکشی سے روکتا ہے، انسان کی سرکشی جس کی کوئی حد کوئی حساب نہیں ہے، یہ ضبط نفس انسان کو اللہ تعالیٰ کے قوانین انسان کو بار بار باور کراتے ہیں کہ اے انسان یہ تیری حد ہے، تجھے اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا، تجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا پیدا کرتی ہے؟ ضبط نفس پیدا کرتی ہے. اور ان 2 مدارج سے، ان 2 مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر نیابت الہی کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے، نیابت الہی کا گر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نیابت الہی کیا ہے؟ جو انسان کے اندر ان دونوں مدارج سے گزرنے کے بعد آتی ہے، جب وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جسے انسانیت کا اوج،
انسانیت کا کمال کہا گیا ہے، یہ نیابت الہی کا درجہ تقاضائے خودی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ یہ نیابت الہی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خود کو ڈھال لینا، اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو چلانا۔ آپ دیکھیے کہ خودی کے ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد جو شخص ہمارے سامنے آتا ہے، جو تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے، وہ مرد مومن کی تصویر ہے۔ گویا تصور مرد مومن خودی کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ خودی کا تصور اگر کسی شخص کے اندر ان 3 مراحل سے گزر کر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام مراحل، وہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ایک مومن کی شان ہے، جو کہ ایک مومن کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو اقبال کا تصور خودی ہمیں خود بخود تصور مرد مومن کی جانب لے جاتا ہے، جس کے اندر یہ تمام صفات، یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تصور مرد مومن ہی ہمیں عشق کے فلسفے کی جانب لے کے جاتا ہے کہ وہ مومن مرد جس کے اندر یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر عشق کا جذبہ موجود نہ ہو؟ عشق ہی تو وہ جذبہ ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد تصور مرد مومن کے اندر عشق ہی کا جذبہ ہے جو اسے عقل سے، ہوش و خرد سے، عقل کی جو سمجھ بوجھ ہے، جسے اقبال نے بار بار کہا کہ میں عقل کو عشق سے نچلے درجے پر دیکھتا ہوں، عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور عشق سر چڑھ کر بولتا ہے، عشق جو ہے وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوتا ہے، عشق وہ ہے جو ابراہیم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں، اقبال کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرد مومن کے اندر عشق کے جذبے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عشق کا جذبہ ہی اقبال کے نزدیک وہ تڑپ پیدا کرتا ہے، وہ آگ سینوں میں بھری رکھتا ہے جس سے انسان حرکت و عمل میں رہتا ہے، انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرکت و عمل میں رہتے ہیں، انسان کا وجود ٹھہرا ہوا منجمد جامد نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کا عشق اس کو زندہ رکھتا ہے۔ اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں کہا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دریا کی لہریں جب تک چلتی ہیں، اس لہر سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے کہا دریا کی لہریں جب تک چلتی ہیں تو میرا وجود ہے، جب یہ لہریں تھم جاتی ہیں تو میرا وجود نہیں رہتا، کیونکہ لہر تو تبھی پیدا ہوتی ہے جب وہ موزن ہوتی ہے، جب وہ حرکت و عمل میں ہوتی ہے۔ جو حرکت و عمل میں ہی نہیں، وہ لہر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن وہ لہر نہیں بن سکتی۔ تو انسان مرد مومن کا تصور بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر تڑپ، آگ اور حرکت عمل کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نظریات ہیں جو ہمیں اقبال کے ہاں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم اقبال کی نظم شکوہ کے چند اشعار دیکھیں اور اس کے بعد جواب شکوہ کی طرف جائیں تو ہمیں جواب شکوہ کی تفہیم کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ نظم جواب شکوہ سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ شکوہ نظم جو کہ 1911 میں لکھی گئی، اس کے چند اشعار ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جواب شکوہ میں کن اشعار کا جواب پیش کیا گیا ہے اور جواب شکوہ لکھنے کی ضرورت اقبال کو کیوں پیش آئی، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا کیا مفروضات اور نظریات موجود ہیں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے،
تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چیچی میں ایران بھی ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے وہ نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی،